کیا کبھی آپ نے اپنے گناہوں کو دیکھ کر یہ سوچا کہ اب میرا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا؟ یا شاید آپ کی غلطیاں اتنی ہیں کہ اب آپ کو معافی مانگتے ہوئے بھی اللہ کے سامنے شرمندگی محسوس ہوتی ہے؟ اور کبھی کبھی آپ ایسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پھر آپ ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ، کیا تو میرے ساتھ نہیں ہے؟ اگر یہ سوال، یہ معاملات آپ کی زندگی کا حصہ ہیں تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کے لیے ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی غلطی آپ کا گناہ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا ہے۔ آج کی ویڈیو کے آخر تک آپ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جان جائیں گے کہ ناکامی، مصیبت اور فیلئر کے بعد کیسے اللہ کی طرف قدم بڑھانے چاہیے، اور وہ 5 عملی قدم بھی جو آپ کو مایوسی سے نکال کر اللہ کی طرف لے جانے میں آپ کی مدد کریں۔ لیکن اس پوری حقیقت میں ایک ایسا واقعہ بھی ہے جس میں ایک نبی دکھ، تکلیف، بیماری اور مختلف آزمائشوں کے باوجود اللہ کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط رہا، اور اسی واقعے سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے دل کے راستے کو کس طرح اللہ کی طرف گامزن کر سکتے ہیں۔ وہ مقام ہے جہاں قرآن ہمیں مایوسی کے اندھیرے سے ایک روشنی کے چراغ کی طرح ایک راستہ بھی بتاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اب میرے نوجوانوں، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ آیت صرف نیک لوگوں کے لیے، صوفی لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے گناہوں سے، اپنی غلطیوں سے ان کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک راستہ پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ اس راستے کی طرف بڑھیں۔ وہ کیا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کبھی انسان گناہ کرتا ہے، پھر شرمندہ ہوتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد وہی غلطی، وہی گناہ دوبارہ ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کہتا ہے کہ میں تو نہیں بدل سکتا۔ اور کبھی انسان اتنی مصیبت میں ہوتا ہے کہ وہ دعا کرتا ہے استغفار کے لیے، اور جائے نماز پر جا کے بیٹھ جاتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، پھر اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگتا ہے، چاہے وہ کوئی فیسلٹیز ہو، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ دعا قبول نہیں ہوتی یا وہ حالات ویسے رہتے ہیں، چینج نہیں ہوتے، تو پھر انسان خود سے سوال کرتا ہے کہ شاید اللہ نے مجھے دیکھنا چھوڑ دیا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب شیطان انسان کو گناہ سے بھی زیادہ ایک چیز پرووائڈ کر دیتا ہے، اور وہ ہے مایوسی۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو پھر وہ توبہ بھی کرتا ہے، پھر وہ واپس رجوع بھی کر لیتا ہے، لیکن ایک انسان جس کے دماغ میں یہ بیٹھ جائے کہ اللہ کی رحمت ختم ہو چکی ہے، تو پھر وہ مایوسی کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر اس دروازے سے واپس پلٹنا ناممکن ہو۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے کہ جو شخص صحرا میں اس کی سواری گم ہو جائے اور وہ اپنی گم شدہ سواری کو ملنے پر اتنی خوشی محسوس نہیں کرتا جتنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر خوشی محسوس کرتا ہے۔ یارو ذرا سوچیں کہ جو خدا، جو رب اپنے بندے کی توبہ سے خوشی محسوس کرتا ہے، تو پھر آپ اس کی رحمت سے مایوس کیوں ہیں؟ لیکن اصل سوال یہ نہیں کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف واپس پلٹنے کا جو حوصلہ ہوتا ہے وہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اور آج ہم اسلامی کہانی میں اس کا جواب بھی ڈھونڈیں گے۔ ایک وقت تھا جب حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، نعمتیں بھی تھی، خوشحالی بھی تھی، لیکن پھر وقت بدلتا چلا گیا اور آپ پر آزمائشیں آنا شروع ہو گئیں، تکلیفیں، جسمانی کمزوری، دکھ، اور ایک لمبا اور طویل صبر۔ لیکن ایک چیز جو ابھی بھی قائم تھی اور نہیں بدلی، اور وہ ہے اللہ سے تعلق۔ تکلیفیں بڑھتی گئیں، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں کبھی بھی یہ شکوہ نہیں آیا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے، یا میری آزمائشیں ایک اللہ کے فیصلے پر ڈیپینڈ کرتی ہیں، یا حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی اللہ سے منہ موڑا ہو، بلکہ وہ جانتے تھے کہ انسان کو صرف صبر کرنا چاہیے ان حالات میں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے اور اللہ ہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ ایک انسان جس کی زندگی میں ایک لمبی آزمائش ہے، دکھ بھی ہے، درد بھی ہے، تکلیف بھی ہے، صبر بھی ہے، اور ایک لمبا انتظار بھی، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں ایک چیز جو پختہ تھی، اور وہ تھا یقین، اللہ کی ذات پر یقین۔ یہی وہ جملہ تھا، یہی وہ لمحہ تھا کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں یقین کی کیفیت بڑھی۔ یارو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب یقین کی کیفیت مایوسی کو ختم کر دیتی ہے اور دل کے اندر کبھی گھر نہیں بنا دیتی۔ پھر وہ لمحہ آیا کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے دکھ کو، اپنی تکلیفوں کو، اپنی آزمائشوں کو اللہ کے سامنے بیان کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی یہ ثابت کیا کہ تاریخ میں صرف یقین کی کیفیت کو زندہ رکھا جاتا ہے۔ جو مایوسی کی کیفیت کے شکار ہوتے ہیں وہ تاریخ میں کبھی اپنا نام، اپنا مقام اور اپنا مرتبہ زندہ نہیں رکھ سکتا۔ اگر آپ غور کریں تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ نہیں، بلکہ یہ آپ سب کی زندگی کا واقعہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا موجودہ نظام بھی ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ بھی کسی آزمائش کا سامنا کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے آپ بھی اللہ سے کسی معاملے میں دعائیں کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے آپ بھی گناہ کر کے اپنی توبہ کے لیے اللہ کے دروازے پر پہنچ چکے ہوں، لیکن یارو ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا کہ آپ کا جو مستقبل ہے وہ آپ کے حالات نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ ابھی باقی ہے۔ ذرا اپنے دل سے پوچھیں کہ اگر اتنی طویل آزمائش کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے امیدیں، اللہ تعالیٰ پر یقین قائم رکھتے ہیں،
اور کبھی بھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتے، تو پھر آپ اس موجودہ حالات میں اپنی مشکل میں اللہ سے مایوس کیوں ہیں؟ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتا ہے کہ وَلَا تَيَأْسُوا مِن رُوحِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ذرا تصور کریں کہ ایک انسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں ہزاروں غلطیاں اور گناہوں کا جو بوجھ ہے وہ بھی موجود ہے، شرمندگی کے ساتھ اور ایک ندامت کی حالت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آج کہتا ہے یا رسول اللہ کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ کا دروازہ ہے، واپسی کا دروازہ ہے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ انسان کو مایوسی کی طرف قید نہیں رکھتی، بلکہ انسان کو واپسی کے لیے اللہ کی رحمت کی طرف گامزن کرنے کے لیے ایک راستہ تعین کرتی ہیں۔ وہ راستہ نماز کی صورت میں ہے، توبہ کی صورت میں ہے، اور اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی صورت میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی موجود ہے کہ وَلَا تَيَأْسُوا مِن رُوحِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ہمارے جو گناہ ہیں، ہماری جو آزمائش ہے وہ مختلف ہے۔ کسی کی آزمائش لفظوں کی حفاظت ہے، کسی کی آزمائش زبان کی حفاظت ہے، کسی کی آزمائش نماز میں سستی ہے، اور کسی کی جو آزمائش ہے وہ ایسا گناہ ہے جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ لیکن ایک حقیقت وہ کامن ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سے دور ہونے کے بعد واپس لوٹنے کا جو راستہ ہے وہ کیا؟ ذرا اپنے دل سے پوچھیں کہ آخری بار آپ نے کب اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے اپنی توبہ کے لیے؟ لیکن اگر آج آپ کو یہ موقع دوبارہ ملے تو کیا آپ پھر بھی اللہ کی رحمت سے دور رہیں گے یا اپنے آنسو بہا کر اللہ سے رحمت طلب کریں گے؟ سوال یہ نہیں کہ آپ کتنے گناہ کر چکے ہیں یا کتنے کر رہے ہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ اب آپ اپنا جو تعلق ہے، اپنا جو راستہ ہے وہ اللہ کے ساتھ کیسے مضبوط بنائیں گے؟ کیونکہ توبہ جو ہے وہ صرف استغفر اللہ کہہ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کا رخ بدلنے کا نام ہے، غلط کام چھوڑ کر صحیح راستے پر چلنے کا نام، اس کو ہم توبہ کا نام بولتے ہیں۔ اسلام میں صحیح ڈیفینیشن بھی یہی ہے۔ یارو آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں وہ 5 قدم 5 عملی طریقے سیکھیں گے جو آپ آج سے شروع کر سکتے ہیں، چاہے وہ توبہ کا دروازہ ہو یا دل کی تبدیلی کا عمل ہو۔ پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کو فوراً چھوڑ دیں۔ یہ نہ کہیں کہ میں بعد میں چھوڑ دوں گا، نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ دوں گا، توبہ کرتے ہوئے چھوڑ دوں گا، تسبیح پڑھتے ہوئے چھوڑ دوں گا، نہیں، گناہ کو فوراً چھوڑ دیں۔ اور دوسرا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں اور تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، آنسو بہائیں، کیونکہ اللہ کی جو ذات ہے نا اور اللہ کی جو رحمت ہے وہ انسان کے لیے بے تحاشا اس زمین پر اس دنیا میں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کا جو راستہ ہے اس کو بند کریں، چاہے آپ کا گناہ آپ کے موبائل کے تھرو ہوتا ہے، آپ کا گناہ کسی بھی ذریعے سے کوئی بھی راستہ ہے جس کی وجہ سے آپ گناہ کرتے ہیں تو اس کو بند کر دیں۔ یہ وہ 3 طریقے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے ان کو لے کر آئیں، امپلیمنٹ کریں ان 3 اصولوں پر، تو پھر آپ ایک حقیقی مسلمان بن سکتے ہیں۔ اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ ہم ایک حقیقی اور پراپر مسلمان بنیں۔ چوتھا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کے ذریعے اپنے خالی دل کو پر کریں۔ جب آپ گناہ چھوڑ کر ایک اچھے راستے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ کا جو دل ہے وہ فوری طور پر فل نہیں ہو پاتا، لیکن اس کے فل کرنے کے لیے آپ کو قرآن پڑھنا ہوگا، نمازیں پڑھنی ہوں گی، اور یہ چھوٹے قدم آپ کو اٹھانے پڑیں گے۔ پانچواں اور آخری جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ گرنے کے باوجود آپ نے دوبارہ اٹھنا ہے، مضبوطی کے ساتھ، عزم کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ کیونکہ جب آپ گرتے ہیں، میری مراد یہ ہے کہ جب آپ توبہ کرتے ہیں، پھر غلطی سے آپ کسی غلط کام میں ملوث ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو اگر ریئلائز ہو جاتا ہے کہ آپ غلط راستے پر ہیں، پھر توبہ کریں، کیونکہ انسان کے لیے رحمت کے دروازے اس کی زندگی میں کھلے رہتے ہیں۔ اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ ان 5 اصولوں پر عمل کرنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ اپنی ذات میں یہ تبدیلیاں محسوس کریں گے کہ توبہ کرتے ہوئے آپ کو سکون محسوس ہوگا، آپ کو عبادت میں مزہ آئے گا، آپ کا جو کام ہے، آپ کی جو پڑھائی ہے، کوئی کاروبار ہے، جس بھی فیلڈ میں آپ منسلک ہیں اس میں برکت ہوگی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کے گھر میں ایک سکون کی کیفیت ہوگی، اور آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ ایک ایسے ماحول میں زندہ ہیں جو برسوں سے آپ کا منتظر تھا۔ لیکن اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی، اللہ کی طرف اپنا قدم بڑھانا پڑے گا۔ آپ کوشش کریں، باقی اللہ کی جو رحمت ہے وہ آپ تک پہنچ چکی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل تک پہنچی ہے تو آج صرف ایک کام کریں، تنہائی میں بیٹھیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، توبہ کریں، اللہ سے دعا مانگیں، اور پھر کامنٹ میں واپس آ کر صرف ایک لفظ لکھیں، توبہ، استغفر اللہ۔ اور پھر ہر بار اپنی زندگی میں جب بھی آپ پر آزمائش آئے، مایوسی کی طرف کبھی نہیں جانا، یہ وعدہ بھی کریں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی بات صرف گناہ کے بارے میں نہیں بلکہ آپ کی پوری زندگی کے بارے میں تھی، تو اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ کل ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کریں گے جو بظاہر بہت چھوٹا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں انسان کا دل، انسان کا جو گھر ہے، انسان کا جو معاشرہ ہے، ان تینوں کو تباہ کرنے میں اس کا عملی کردار ہے، اور اس کو بدلنے کی کیفیات پر ہم بات کریں گے۔ کل کی ویڈیو میں ملتے ہیں۔